انہیں ایک طبقہ پہچانتا ہے، انہیں ایک علاقہ پہچانتا ہے، انہیں ایک ملک میں جانا جاتا ہے۔ کوئی اگر ایک ملک کی ضرورت ہے تو دوسرے ملک کی نہیں ہے، کسی کی ضرورت ایک شعبے میں ہے تو دوسرے شعبے میں نہیں ہے، کسی کی ضرورت ایک علم کے میدان میں ہے تو دوسری جگہ نہیں ہے۔ مگر واہ میرے احمد رضا، آپ کا عالم یہ ہے کہ عالموں کی ضرورت بھی احمد رضا ہے، خانقاہوں کی ضرورت بھی احمد رضا ہے، سائنسدانوں کی ضرورت بھی احمد رضا ہے، فلسفیوں کی ضرورت بھی احمد رضا ہے، علم ریاضی کے پڑھنے والوں کی ضرورت بھی احمد رضا ہے۔ صاحب جب آپ اسے پڑھتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اللہ اللہ، محدثین کی ضرورت بھی احمد رضا ہے، مفسرین کی ضرورت بھی احمد رضا ہے، علم توقیت کے پڑھنے والوں کی ضرورت بھی احمد رضا ہے۔ احمد رضا کہاں نہیں ہے؟ خانقاہوں میں جاؤ گے احمد رضا ملیں گے، درسگاہوں میں جاؤ گے احمد رضا ملیں گے، مدرسوں میں جاؤ گے احمد رضا ملیں گے، شعر و سخن کے میدان میں جاؤ گے احمد رضا ملیں گے، علم ریاضی کے میدان میں جاؤ گے احمد رضا ملیں گے، علم سائنس کے میدان میں جاؤ گے احمد رضا ملیں گے، جغرافی کے میدان میں قدم رکھو گے احمد رضا ملیں گے۔ صاحب جہاں جہاں علم ملے گا وہاں وہاں احمد رضا ملیں گے، اور صرف علم کے میدان میں ہی نہیں، شریعت کے میدان میں دیکھو گے تو بھی احمد رضا ملیں گے، طریقت کے میدان میں دیکھو گے تو بھی احمد رضا ملیں گے۔ یہی وجہ ہے شاعروں کی زبان پر احمد رضا ہے، خطیبوں کی زبان پر احمد رضا ہے، محدثین کی زبان پر احمد رضا ہے، مفسرین کی زبان پر احمد رضا ہے، ڈاکٹروں کی زبان پر احمد رضا ہے، پیروں کی زبان پر احمد رضا ہے، بلکہ حضرت علامہ مغربی علیہ رحمہ و رضوان مکے کی سرزمین پر کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی کے بارے میں جاننا ہوتا کہ یہ بد عقیدہ ہے یا خوش عقیدہ ہے تو ہم اس کے لیے بڑا آسان ترازو رکھتے تھے، بس اس سے اتنا پوچھتے تھے کہ احمد رضا کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اگر مسکرا دے تو ہم جان جاتے تھے یہ خوش عقیدہ ہے، اگر چہرہ اتر جائے تو ہم جان جاتے تھے کہ یہ بد عقیدہ ہے۔ تبھی تو صاحب کہا میرے امام نے، لحد میں عشق کے روکھے شہ کا داغ لے کر چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کر چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کر چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہے نا، خطیب الملک نہیں، خطیب عالم حضرت علامہ ابوالحقانی صاحب کا وہ شعر مجھے بار بار یاد آتا ہے، چونکہ میں نے بہت سفر کیا ہے ان کے ساتھ۔ دہلی میں ایک بار پولیس والے میرے پیچھے پڑ گئے، میری تقریر ہو رہی تھی 3 طلاق اور میڈیا پر، تو پولیس والوں نے آ کر کے دھاوا بول دیا۔ حضرت نے کہا گھبرانا نہیں، تم کو ہم لوگ چھوڑیں گے نہیں، اگر تو جیل جائے گا تو ہم لوگ بھی چلیں گے۔ اس میں میرا موضوع تھا کہ تم ڈیبیٹ کے لیے بھارت کے جاہلوں کو کیوں بولاتے ہو، ہمت ہے تو ایک بار احمد رضا کے شہزادے کو بولا کر کے دیکھو۔ صاحب یہ بھارت کی، تو انشاءاللہ اگر میرا موڈ بن گیا، اور میرا نہیں آپ حضرات کا موڈ بن گیا، تو فقیر گفتگو کرے گا۔ آج کے اس دور میں بھی سائنسداں کی ضرورت ہے احمد رضا، ہر فقیہ کی ضرورت ہے احمد رضا، ہر مفسر کی ضرورت ہے احمد رضا، ہر مقلد کی ضرورت ہے احمد رضا۔ احمد رضا کہاں نہیں ہے؟ ایمانداری سے بتائیے گا۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب نبی کو اپنی طرح کہا گیا جواب کون دے رہا ہے؟ جب اولیاء کرام کو بے سر و پا کہا گیا جواب کون دے رہا ہے؟ جب بزرگوں کی عظمت پر حملہ ہوا جواب کون دے رہا ہے؟ برا مت مانیے گا صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب البرٹ آئن اسٹائن نے اسلام
اسلامیات کے نظریے پر سائنس کے ذریعہ حملہ کیا تو صاحب ندوہ کے مولوی خاموش تھے، صاحب دیوبند کے مولوی خاموش تھے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر خاموش تھے۔ جب یہ سارے دنیا کے سائنسداں پڑھنے والے مسلم سائنسدانوں کی زبان خاموش تھی تو بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کر تنہا البرٹ آئنسٹائن کو نبی کا ایک عاشق جواب دے رہا ہے اور کتاب لکھتا ہے الفوز المبین در رد حرکت زمین۔ اے البرٹ آئنسٹائن، تو کہتا ہے زمین گھومتی ہے اور نبی کا غلام کہتا ہے زمین نہیں گھومتی، آسمان نہیں گھومتا، زمین اپنی جگہ ٹھہری ہے، سورج اور چاند اس کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اعلی حضرت نے کئی سو دلیلیں دی اور کتاب کا نام رکھا الفوز المبین در رد حرکت زمین۔ اب مجھے ٹھہر کر کہنے دیجئے، جب انگریزوں کا حملہ ہوا احمد رضا جواب دے رہے ہیں، جب آریہ سماج کا حملہ ہوا احمد رضا جواب دے رہے ہیں، جب سدھی کرن کا حملہ ہوا احمد رضا جواب دے رہے ہیں، جب نبی کو اپنی طرح کہا گیا احمد رضا جواب دے رہے ہیں۔ عرب کی سرزمین ہے اور عرب کے مقدس عالموں سے وہاں کے بدعقیدوں نے کہا اگر نبی کو علم غیب ہے تو آپ جواب دیجئے، دلائل پیش کیجئے۔ پتا چلا بریلی سے احمد رضا، انڈیا سے احمد رضا تشریف لائے ہیں۔ صاحب مکے کے سب سے بڑے عالم دین اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آتے ہیں، احمد رضا ہمیں اس کا جواب چاہیے، بادشاہ کے دربار میں اس کا جواب پیش کرنا ہے۔ احمد رضا مگر جلدی نہیں چاہیے، ہمیں 2 دن کی مہلت ہے، آپ اس کے ایسا جواب لکھیں تاکہ ان دندہ شکن جواب ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں طبیعت ناساز ہے مگر کہتے ہیں نبی کے عشق کی بات ہے، مصطفیٰ کے ناموس کی بات ہے تو احمد رضا لکھنے کو بھی تیار ہے، احمد رضا بولنے کو بھی تیار ہے۔ اللہ اللہ میرا احمد رضا صاحب قلم لیتا ہے، میرا احمد رضا دوات اور روشنائی لیتا ہے، کاغذات کو لیتا ہے اور کعبے کے سامنے بیٹھتا ہے۔ کچھ بدعقیدے کہتے ہیں احمد رضا مدینے والے ہیں اور ہم مکے والے ہیں، یہ تمہاری بھول ہے۔ احمد رضا تو وہ ہے کہ تمہاری لائبریری میں مکے کے نام سے کتنی کتابیں موجود ہیں، لیکن آؤ احمد رضا کی بارگاہ میں اعتراض مدینے والے پہ کیا جا رہا ہے اور جواب کعبے کے سامنے 8.5 گھنٹے میں بیٹھ کر ایک موٹی کتاب لکھتے ہیں الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ اب آپ اس کا تصور بھی کر سکتے ہیں، احمد رضا ہے۔ اللہ اللہ جب فقہ پہ حملہ ہو احمد رضا جواب دے۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا ہر دور کی ضرورت ہے احمد رضا، اس دور کی ضرورت ہے احمد رضا۔ آج کچھ لوگ اپنی نگاہوں میں عصبیت کا اینک لگائے ہیں، اس لیے اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن میں ان کے ذہن کو جھنجھوڑ کر کے کہنا چاہوں گا صاحب پوری دنیا میں آپ اپنے ان بچوں سے پوچھئے گا، ان بچوں سے کو سائنس کی دنیا میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ زمین گھومتی ہے، سورج اور چاند ٹھہرے ہوئے ہیں، مگر قرآن کہتا ہے نہیں، یاد رکھنا قرآن کا فیصلہ یہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کا فیصلہ یہ ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض، بے شک اللہ نے زمین اور آسمان کو ٹھہرا دیا ہے، والشمس والقمر بحسبان، اور اللہ نے سورج اور چاند کو چلا دیا ہے۔ جب البرٹ آئنسٹائن نے پٹنہ کے ایک اخبار میں چیلنج کیا تھا اور پٹنہ کے اخبار میں اس نے کہا تھا کہ سنو ابھی بہت قریب دسمبر کا مہینہ آئے گا، سورج چاند سے ٹکرا جائے گا، چاند سورج سے ٹکرا جائے گا، تارے ستارے سے ٹکرا جائیں گے۔ اب صاحب سارے کفار و مشرکین میں کھلبلی مچ گئی اور مسلمانوں میں بھی کھلبلی مچ گئی۔ اس وقت اعلیٰ حضرت کے علمی فیضان کے شہکار آل رسول حضرت علامہ سید ظفر الدین ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری علی رحمہ رضوان شمس الہدیٰ مدرسہ بورڈ کے پرنسپل تھے۔ اللہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کو اس بات سے آگاہ کیا حضور ایک سائنسداں ہے جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب لکھا، کہا اے لوگوں اپنے اعمال کی فکر کرو، جس سورج اور چاند کو کھودا